شاید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الموت کی بدعتی حکومت کی تباہی کے بعد اب ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے لیے رخ کیا۔ اب بغداد کی راسخ العقیدہ خلافت کی باری تھی۔ ہلاکو خان نے جو رماغو کے جانشین بائیجو نویان کو بلایا اور اسے بہت سخت و سست کہا۔ خلیفہ کے رعب اور اس کے دبدبا سے اپنے سپاہیوں کو خوف زدہ کرنے کے علاوہ تم نے اور کیا کیا ہے؟ بائیجو نویان نے وضاحت کی کہ اس نے روم کی سرحدوں تک عراق کو فتح کر لیا تھا، لیکن بغداد کی فتح کے لیے اس کی فوج کافی نہیں ہے۔ ہلاکو خان نے اپنا صدر مقام ہمدان میں قائم کیا اور خلافت کے صفائی کے لیے تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ خلیفہ متعصم کے پاس ایک حکم نامہ بھیجا گیا کہ بدعتیوں کے خلاف اپنے لشکر کو نہ بھیج کر اس نے غداری کی تھی، اور یہ کہ اب اس کی خیر اسی میں ہے کہ وہ بغداد کی پشت پناہوں کو تباہ کر دے اور خندقوں کو بھر دے۔ پھر اس کے بعد وہ بذات خود ہلاکو کے پاس ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے وزیر مود الدین الکمی اور اپنے دوات دار کو بھیج دے۔ لیکن کیا ہلاکو کو مسلم حلیف خلافت کے معاملے میں اس کے وفادار ثابت ہوں گے؟ اس کے لیے ایک مثال کرنی ناگزیر تھی جو اس معاملے کو کسی کے شک و شبہ میں نہ رکھے۔ درتانگ میں خلیفہ کے گورنر حسام الدین اکا نے ہلاکو کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ کے ساتھ سازبانی کرنی شروع کر دی تھی اور کچھ معاوضے کے بدلے میں 1,00,000 گھڑ سواروں کے ساتھ بغداد کی مدافعت کی ذمہ داری بھی لے لی تھی۔ منگولوں نے اس بات کا اظہار کیے بغیر کہ ان لوگوں کو اس کے سازش کا علم ہو گیا، اکا اور اس کی فوج کو تحفظ کے اسی قسم کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے جو انہوں نے خورشہ اور بدعتیوں حکومت کے ساتھ کیے تھے اپنے قلعوں سے اترنے پر ابھارا تھا۔ ایک مرتبہ جب کرا اور اس کی فوج ان کے اختیار میں آ گئی تو منگولوں نے ان کے ایک ایک آدمی کو ذبح کر دیا۔ ناظرین کرام، مشہور سائنسدان نصیر الدین طوسی نے، جس سے ہلاکو نے مشورہ طلب کیا تھا، یہ رائے دی کہ وہ عام افواہ پر کوئی توجہ نہ دے کہ خلیفہ کو مار ڈالنے کی صورت میں کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ شہید کر دیے گئے تھے اور متعدد خلیفہ مار ڈالے گئے تھے، لیکن کسی طرح کا کوئی انقلابی طوفان رونما نہیں ہوا تھا۔ بغداد کی فتح کا صرف ایک ہی نتیجہ ظاہر ہوگا کہ وہاں متعصم کی جگہ ہلاکو حکومت کرے گا۔ اسی اثناء میں بغداد میں مود الدین الکمی کی قیادت میں ایک امن پسند گروہ اور دوات دار سلیمان شاہ کی قیادت میں جنگ کرنے والے گروہ میں شدید اختلاف رائے تھا۔ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو ملزم ٹھہرایا، لیکن دونوں ہی میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا جو بغداد کو تباہی سے بچا دے۔ ناظرین کرام، رشید الدین لکھتا ہے کہ عوام عباسیوں سے عاجز ہو گئے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، لہذا خود اپنے مستقبل سے بالکل بے بہرہ ہو کر انہوں نے خلیفہ اور خلافت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی۔ وزیر نے خاک سارانہ اور موثرانہ اطاعت کا مشورہ دیا تاکہ عباسی خلافت منگولوں سے نجات پا جائے، جس طرح یہ دوسری شاہی خاندانوں سے نجات پا گئے تھے۔ مزید یہ کہ خلیفہ کو اپنے خزانوں کا ایک اہم حصہ ہلاکو کو بھیج دینا اور جمعے کے خطبے میں اور سکوں پر ہلاکو کا نام لکھ دیا جائے۔ دوات دار نے کہا کہ جیسے ہی خزانے بغداد سے باہر جائیں گے وہ انہیں لوٹ لے گا اور کچھ بھی بھیجا نہ جا سکے گا۔ دوسری طرف تربیت یافتہ سپاہی دستیاب نہیں تھے۔ جنگ کا حامی گروہ محض گنڈوں کو بھرتی کر سکتا تھا، خلیفہ ان گنڈوں پر خزانہ ضائع نہیں کرتا تھا، لہذا کچھ نہ کیا جا سکا۔ جنوری 1257 کے آغاز میں ہلاکو ہمدان سے روانہ ہوا۔ بائیجو نویان اور وہاں کے دوسرے افسران کو بغداد کے خلاف موصل کے راستے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بغداد کو ہر طرف سے گھیرے میں لینا اور اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا کہ کوئی کشتی دریائے دجلہ سے نہ بھاگ نکلے۔ گفت و شندیل کو تول دینے میں ہلاکو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ اس اثناء میں وہ بغداد کے ارد گرد کی سرزمینوں کو سیر کر رہا تھا، اپنے عسکری منصوبوں کو پختہ بنا رہا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے خاندان کی عظمت بتائی، لیکن ایک سالانہ خراج ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا۔
اگر ہلاکو واپس ہو جائے۔ ہلاکو نے جواب دیا کہ اس پورے راستے کو طے کرنے کے بعد میں خلیفہ کو دیکھنے بغیر واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ ملاقات کے بعد ہی میں اس سے واپس ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ بالآخر منگولوں کا خوفناک حملہ دواد دار کو شکست ہو گئی اور وہ واپس بھاگا۔ 30 جنوری 1258 کو محاصرہ شروع ہوا اور 6 دنوں تک جاری رہا۔ ہلاکو نے 6 احکامات کا حکم دیا، انہیں تیروں میں باندھ کر شہر میں پھینک دیا۔ ان میں قاضیوں، دانش مندوں، مشائخ حضرت علی علیہ السلام کے اخلاف اور تمام لوگوں کی زندگی کے تحفظ کا وعدہ تھا جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ جب منگولوں نے شہر پناہوں پر قبضہ کر لیا تو خلیفہ کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ اس نے گفت و شنید شروع کر دی۔ 7 فروری 1258 کو دوادار اور سلیمان شاہ شہر سے باہر آئے، لیکن انہیں اپنے لشکر لانے کے لیے واپس بھیج دیا گیا تاکہ انہیں مصر یا شام چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بغداد کے سپاہیوں اور ان کے ساتھ دیگر بہت سے لوگوں نے اس امید پر کہ انہیں زندہ رہنے کی اجازت مل جائے گی باہر آنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں 10,000 اور 1,000 گروہ میں تقسیم کر دیا گیا اور تمام کو مار ڈالا گیا۔ ان لوگوں نے جو شہر میں رہ گئے تھے تہہ خانوں اور نالیوں میں پناہ لی تھی۔ دوادار کو 8 فروری کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد سلطان شاہ کو 700 اشخاص کے ساتھ جو اس سے متعلق تھے مار ڈالا گیا۔ 11 فروری کو خلیفہ اپنے 3 بیٹوں اور 300 ممتاز اشخاص کے ساتھ باہر آیا اور ہلاکو کے سامنے حاضر ہو گیا۔ ہلاکو نے اس سے بڑے مؤدبانہ طور پر گفتگو کی اور کسی غصے کا اظہار نہ کیا۔ اس نے کہا کہ بغداد کے لوگوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اسلحوں کو ڈال دیں اور باہر آ جائیں تاکہ میں ان کا شمار کر سکوں۔ خلیفہ نے قاصدوں کو شہر بھیجا کہ لوگ ہتھیاروں کو پھینک دیں اور باہر آ جائیں۔ لوگ گروہ در گروہ باہر آئے اور منگولوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، 14 فروری کو شہر کی عام لوٹ شروع ہوئی۔ منگول فوج شہر میں داخل ہو گئی اور چند گھروں کے علاوہ جو گلہ بانو اور غریب لوگوں کے تھے ان کو خشک تر تمام چیزوں کو آگ لگا دی گئی۔ اور 16 فروری کو ہلاکو نے اپنے افسروں کے ساتھ محل کی طرف بڑھا اور خلیفہ کو لانے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے کہا کہ ہم لوگ تمہارے مہمان ہیں، تم ہمارے لیے کیا تحائف رکھتے ہو؟ خلیفہ نے، جو سر سے پیر تک کانپ رہا تھا، 20,000 ملبوسات، 10,000 دینار اور دوسری قیمتی اشیاء پیش کی۔ ہلاکو نے انہیں موجود لوگوں میں تقسیم کر دینے کا حکم دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس نے معتصم سے کہا کہ زمین کے اوپر جو تم رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، اور ہمارے لوگوں کے لیے مجھے بتاؤ کہ زمین کے نیچے تمہارے خزانے کہاں ہیں؟ خلیفہ نے اقرار کیا کہ محل کے وسط میں ایک تالاب ہے جو سونے سے بھرا ہے۔ کھدائی پر انکشاف ہوا کہ وہ 100 مسکال یعنی 8 سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ خلیفہ کا حرم 700 عورتوں اور 1,000 غلاموں پر مشتمل تھا۔ معتصم کی متواتر درخواست پر اس کی عورتوں میں سے کئی 100 کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے بعد بچے کچے شہریوں نے رحم کی درخواست کرتے ہوئے ایک وفد بھیجا اور ہلاکو نے قاتلوں کو رک جانے کا حکم دے دیا۔ 21 فروری 1258 کو ہلاکو سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے وہاں روانہ ہو گیا۔ اسی دن شام میں خلیفہ کو، اس کے سب سے بڑے لڑکے اور 5 ملازموں کو وقف کے گاؤں میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے دن ان تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھ بغداد کے کلوازی دروازے سے باہر آئے تھے شہید کر ڈالا گیا۔ جو کوئی بھی عباسی ملا اسے زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا، سوائے چند ایک کے جو کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مورخین کے مطابق ایک زبردست حادثہ تھا، لیکن معاصرین میں جو تاثر تھا وہ محض تعسف کا تھا۔ اس واقعے سے کوئی سیاسی رد عمل رونما نہیں ہوا تھا۔ وسیط کے شہر نے مزاحمت کی اور اس کے 40,000 باشندوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ ایران اور عراق کی منگول فتح اب مکمل ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب، شیئر، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔